جو میں ان کے حوالے سے آپ سے بتاؤں گا نا تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بھی ان کی دعا میں شامل ہو کر ان سے دعائیں لیں، اور جو برکتیں یہ جو خدمت کر رہے ہیں اس کے عوض جو برکتیں ان کو مل رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ تو علامہ فاروق صاحب سے یہی فرمایا کہ مفتی صاحب انشاءاللہ چاہے ہم نصیحت فرمائیں، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، 3:45 بجے ہم نے کسی بھی صورت میں ختم کرنا ہوتا ہے، تو ابھی ہمارے پاس 20 منٹ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 7-8 منٹ یہ گفتگو فرمائیں، پھر جیسے چاہیں آگے دعا فرمائیں، یا جیسے فاروق بھائی چاہیں انشاءاللہ آگے سلسلہ بڑھے گا۔ میں کچھ ایک دو باتیں ان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ مفتی صاحب ہوں یا علامہ فاروق صاحب، یہ دونوں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، مجھ سے عمر، مرتبے، علم، کمال ہر اعتبار سے یہ دونوں سینئر ہیں، اور کئی کچھ مجھے ان ہستیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا رہا۔ اگرچہ ہمارا بچپن تقریباً 7 سال ہی گزرا، لیکن یہ چونکہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور سینئر بھی ہیں، اس بنیاد پر میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس میں قبلہ مفتی عبدالرحمان بھائی بھی ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا ہے ماشاءاللہ بچپن سے ہی بڑے ذہین، باصلاحیت، اور ان کے والد صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جس طرح میرے والد صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ گھنٹوں مدرسے کے نیچے کھڑے ہو کر ہمارے انتظار کرتے تھے، ان کے والد صاحب بھی اسی طرح بڑی محنت کیا کرتے تھے، اور میں نے ان کو دیکھا کہ صرف ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہی نہیں بلکہ اکیڈمک پڑھائی، دنیاوی پڑھائی میں بھی ان کے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس میں بھی آگے رہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ انہوں نے اس اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اتر کر دکھایا ہے۔ بڑے باصلاحیت اور کئی عرصے تک یہاں دین کی خدمت دنیوی اعتبار سے بھی دیتے رہے، اور دینی اعتبار سے کس طرح دیتے رہے اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتاؤں گا۔ محمدی مسجد کاغذی بازار میں ہم پڑھے ہیں، اور پھر وہیں قبلہ حافظ جنید صاحب ہمارے استاد ہیں، پھر ان کی نیابت میں بارہا انہوں نے وہاں جمعے کا خطبہ پڑھایا، جمعے کی امامت فرمائی، دیگر نمازوں میں پیش رہے، پھر میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں ایک عرصے تک اپنی خدمات پیش کرتے رہے، پھر جامع مسجد عیدگاہ میں دارالفتاح میں مسجد افتاح پر رہے، اور پھر اس کے بعد جامع مسجد اسماعیل کا جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں بھی ایک عرصے تک قبلہ خطیب رہے ہیں، اور اس مرتبہ بھی الحمدللہ ان سے وقت لیا اور ایک جمعہ انہوں نے وہاں پڑھایا۔ اس کے علاوہ پھر جامع مسجد منظور کالونی گلزار حبیبی منظور کالونی میں وہاں بھی ایک عرصے سے خطبہ جمعے کا خطاب اور دیگر مذہبی مصروفیات ان کی رہی۔ پھر اس کو یعنی کوئی علاقہ انہوں نے کراچی کا نہیں چھوڑا ماشاءاللہ جہاں انہوں نے دین کی خدمت نہ کی ہو۔ پھر آخر میں جب یہاں افریقہ جانے سے پہلے کم و بیش 4 سال سے یہ ماشاءاللہ افریقہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور کس انداز سے دے رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ آخری دن جو تھے 4 سال پہلے ڈیفینس میں جامع مسجد میمن سیلانی میں، وہاں بھی کافی ان کی سرگرمیاں رہی جمعے کے خطبے کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ہفتہ وار اجتماع، درس قرآن، درس حدیث کے حوالے سے۔ پھر جب وہاں پہنچے ملاوی سینٹرل افریقہ میں تو وہاں تو کمال ہی ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی حنیف صاحب، ایک ہمارے مشترکہ دوست ہیں، ان سے بھی رابطے میں ہیں، تو وہ بتاتے کہ میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ یہاں شہری زبان یا جو بھی وہاں زبان بولی جاتی ہے وہاں جاننے والے زیادہ ہیں، اور عربی، انگلش یا اردو اتنی روانی سے وہ نہیں سمجھ پاتے، تو آپ نے جو ہے وہ اس میں کوئی ایسا پیغام تیار کرنا ہے کہ جو لوگوں تک پہنچے۔ انہوں نے within few days یعنی مطلب کوئی 8 دن بھی نہیں گزرے ہوں گے، انہوں نے پورا ایک لیکچر زبان بھی سیکھ لی اور پورا ایک لیکچر تیار کر لیا اس زبان کا۔ اور صرف یہی نہیں، پھر وہاں خطبہ ارشاد فرماتے رہے بیانات کی صورت میں، جمعے کے اجتماعات کی صورت میں، اور دیگر ایکٹیویٹیز میں لوگوں کے گھروں پر جا کر، اور آپ ان کے پیج پر آپ وزٹ کیجئے گا مفتی عبدالرحمان قادری، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سینکڑوں بلکہ میں کہوں کہ شاید ہزاروں کی تعداد میں وہاں انہوں نے گاؤں جا کر، اچھا افریقہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بہت ویل اسٹیبلش کنٹری ہے، تو ایسا نہیں، وہاں غربت ہے، افلاس ہے، یعنی لوگ اتنے اسٹیبلش نہیں ہیں کہ وہ وقت نکال سکیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے اسلام ان تک نہیں پہنچا، پھر دوسرا نظافت اور اس طرح کے معاملات بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، لیکن انہوں نے وہاں جا کر اپنے وقت کی، اپنے معاملات کی، اپنی ساری چیزوں کی قربانی دے کر گاؤں گوٹ جا کر لوگوں کو مشرف و اسلام کیا، اور سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ اس وقت ان کے دستے مبارک پر اسلام لا چکے ہیں۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کہ آج یہ ہمارے درمیان ہے، یہاں یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے کچھ دن آئے ہیں،
اور اس دنوں میں بھی ان کا شیڈیول اتنا ٹف ہے کہ مجھے انہیں دعوت دیتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ یہ کیسے وقت نکالیں گے. ایک پاؤں ان کا کبھی کراچی سے باہر ہے, کبھی حیدرآباد جا رہے ہیں, تو کبھی کراچی کی کسی یونیورسٹی میں بطور لیکچرار پہنچ رہے ہیں, تو کبھی کہیں بطور گیسٹ ان کو پہنچنا ہے, یعنی مستقل. اور یہ ہم روایتی مولویوں کی طرح نہیں کہ رات کو 11-12 بجے محفل کر رہے ہوں. 12 بجے تو یہ گھر چلے جاتے ہیں, اس سے پہلے صبح سے 7-8 بجے سے ان کی مصروفیات شروع ہوتی ہیں. پھر دن میں الگ لیکچرز ہیں, شام میں الگ ہے. بینک میں جو کہ ایک عرصہ ان سے منسلک رہے, تو وہاں بھی جا کر انہوں نے دین کی خدمات پیش کی, اور پھر گیٹ ٹوگیدر علماء کرام کی اور دیگر اور ان دوستوں کی کہ جن سے کام لیا جا سکتا ہے ان کو ٹائم دینا, یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے. میں ایک عرصے سے چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ ہو, لیکن میں ان کا مصروف ترین شیڈیول دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے مینیج کر سکیں گے, یہ چائے کے لیے کیسے وقت نکال سکیں گے. تو بہرحال بڑی مشکل سے میں نے سوچ رکھا تھا کہ 2 جنوری ان کے پاس ایک آرام کا دن ہے, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ دوپہر میں آپ نے کچھ وقت نکالنا ہے ہماری مسجد جامع مسجد گلفی شاہ کے لیے. میری خواہش ہوتی کہ جہاں جہاں ہمارے اور ماہانہ اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان کی حاضری ہو, لیکن وقت بہت قلیل ہے اور 1 سے 2 دن بعد ان کی پھر دوبارہ روانگی ہے. تو یہ جو مختصر وقت تھا نا, اس میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ 3-4 کی ایوریج سے پروگرام ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر کیے ہیں. اور ایک اور میں خاصیت آپ کو ان کی بتاؤں, جس طرح ہمارے علامہ فاروق صاحب ہیں, ان کو تو آپ دیکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی یوں سمجھے کہ اسی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. ہم جیسے روایتی مولوی کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم ٹھیک ہے چلے خطبہ مدینہ فرماتے ہیں رکھ لیا, لیکن یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ یہ اس پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ان چیزوں کے لیے نہیں آتے, ہم تو دین کی خدمت کے لیے آتے ہیں. ہم تو مطلب آپ دیکھیں سبحان اللہ آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ لوگ اس مزاج کو کتنا اپنے اندر جاری کر چکے ہیں کہ بھائی مولوی آئے گا تو کچھ پیش کرنا ہوگا, تو کچھ خدمت کرنی ہوگی. یہ ان تمام چیزوں سے بالا کر ہے. پچھلے دن ہمارے ایک دوست ڈاکٹر یامین میرے شاگرد بھی ہیں, تو ان کے یہاں پروگرام تھا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت کو میں ان کے شاعر نشان کو کچھ پیش نہیں کر سکتا, کچھ تحفہ دوں. تو میں نے کہا کہ آپ ان کو بتائیے گا نہیں اور دے دیجیے. لیکن پھر جب میں نے بعد میں پوچھا کہ بھائی یامین بھائی آپ نے تحفہ پیش کر دیا, بولے میں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں رکھا, اور جو ہے وہ انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ آپ دین کی اور کسی کام میں صرف کر لیجیے. تو یہ ان کا انداز ہے اور ایکٹیویٹی ہے بڑی. میں چند شخصیات سے بڑا متاثر ہوا ہوں ایکٹیویٹی انرجیٹک معاملے کے حوالے سے, تو اس میں سے ایک ماشاءاللہ قبلہ مفتی عبد الرحمان صاحب بھی ہیں, اللہ پاک ان کو بہت برکت عطا فرمائے.